تجربے کو فوقیت دی، اور تجربہ جو ہے وہ ہمیں اسکل سے ملتا ہے نہ کہ نظریہ سے۔ صحیح۔ تو آپ سے سوال ہے میرا کہ تعلیمی حساب کیسا ہے ہمارا؟ تعلیمی حساب سلیبس بہترین ہے۔ سلیبس جو آج کل ہمارا چینج ہوا ہے لاسٹ ایئر میں، سلیبس بہترین ہے، لیکن جو ہمارا ٹیسٹ سسٹم ہے، ایگزام سسٹم وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں متفق کرتا آپ سے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ ہمارا پاکستان کا جو تعلیمی نصاب ہے اور دوسرے ملکوں کا، باہر کا لگا لیں، لندن کا لگا لیں، امریکہ کا، یو ایس کا لگا لیں، ان کا جو حساب ہے نا، نصاب ہے جو ہمارا پاکستان کا، تو 100 سال پرانا کہتے ہیں۔ جدید دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر رہی ہے، تو آپ نے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب 8 کلاس میں پڑھتے تھے تو یک دم سے کیا ہوا کہ معاشرتی علوم، ٹھیک ہے، عربی اور اس کے ساتھ زراعت کا پیپر ہوا کرتا تھا، اور جب ہم نے کیا تو غلام مصطفی آپ کو بھی یاد ہوگا وہ ہمیں سے پیپر لیے گئے، اور جب ہم سے پیپر نہیں لیے تو ہم نے یقین کرے نہ عربی پڑھی ہم نے، نہ معاشرتی علوم پڑھی، اور نہ ہم نے ہسٹری بھی اس میں آئی تھی، نہ ہسٹری کچھ ہم نے پڑھا ہی، نہ زراعت پڑھی، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کہا پیپر تو ہونے نہیں۔ بچے یہی کرتے ہیں، آج صرف 5 چیزوں کے پیپر ہوتے ہیں تو بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بس ایسے لے لیتے ہیں کہ یار بس تھوڑا بہت پڑھ لیا، نظر نہیں آتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے ہسٹری امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی۔ اگر آج ہم ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا جذبات ہمارا ابھرے، ہمیں ہسٹری تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ یار ہسٹری کا پیپر ہو، عربی کا پیپر ہو، ٹھیک ہے، وہ بچے کو عربی سیکھ سکے تاکہ قرآن میں اگر کہیں ان کی مولوی صاحب سے غلطی ہیں تو وہ وہاں درست کر سکے، کہ معاشرتی علوم پڑھا جائے، زراعت پڑھی جائے، اکنامکس پڑھی جائے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا بچے کو چھڑوا دیا جاتا ہے، 6 7 8 سے بھی پڑھاتے ہیں۔ علامت پاکستان کا جو ہے پیپر سسٹم یہ دن بدن بد سے بدتر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ پیپر سسٹم میں یہی کہوں گا، جب ہم 5 کلاس میں تھے تو ہمیں جو اسلامیات کے پیپر تھا وہ بھی ہمیں شک میں تھا کہ پیپر ہو یا نہ ہو۔ مطالعہ پاکستان وہ ہمارا پیپر کینسل ہو گیا تھا، ہم وقتی بہت خوش ہوئے تھے، لیکن آنے والے وقت میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہسٹری کا، جغرافیہ کا، مطالعہ پاکستان کا، اسلامیات کا، این ٹی ایس اور بی پی ایس اسی میں بنتا ہے۔ تو ہمیں یہی مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ 5th کے بعد ان چیزوں کا سبجیکٹ کا پیپر نہیں ہونا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی جو ٹیچر ہوتا ہے اسی ٹیچر کو پڑھانے کے لیے جب وہ تیاری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں وہ پڑھ لیتا۔ صحیح ہو گیا جی۔ تو آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر تعلیمی نظام ہمارا اچھا نہیں ہے تو آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے وزیر تعلیم کو کہ وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ سب سے پہلے تو میرا یہی ہے، جو ہمارے پاس سرکاری اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ان میں جو سلیبس ہے وہ سیم ہو، ایسا نہ ہو جو پرائیویٹ میں ہے وہ سلیبس رہتا ہے، گورنمنٹ میں سلیبس رہتا ہے، سلیبس سیم ہو، اور ساتھ جو ہمارے پاس اسلامیات ہے، مطالعہ پاکستان، جغرافیہ، اس کو بھی لازمی پڑھانا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا پر مجھے ٹائم دے دو۔ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ باہر کی ایک یونیورسٹی پہ، فورم کی یونیورسٹی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو آپ کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ کچھ پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ بچوں کو نقل لگوانا شروع کر دیں تو وہ ملک تباہ ہو جائے، وہ قوم تباہ ہو جائے۔ اور سر آج پاکستان میں نقل ہی ہے، سب سے زیادہ نقل ہے، 5 سے لے کے 8 سے لے کے 9 10، اور یقین مانے کہ ADP اب شروع ہوئی ہے تو نقل ہی میکرو کاپیاں چل گئی، چھوٹی چھوٹی میکرو کاپیاں ہوتی ہیں، بچے لے کے جاتے ہیں۔ تو میں وزیر تعلیم سے خدارہ مہربانی کریں یہ نقل آپ چھڑوا دیں۔ PPSC کے امتحان ہوتا ہے تو نقل لگ رہی ہوتی ہے، پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے سر جہاں جاتے ہیں سر نقل ہے، جہاں جاتے ہیں نقل، سر وہ نقل جو ہے نا ہمارے عقل کو کھا رہی، تو خدارہ مہربانی کریں اس نقل کو کم کر دیں، تو ہمارا پاکستان میں آپ کو ایسے بچے ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے جو ایماندار ہوں گے اور سچے ہوں گے، جو ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے، ملک جو ہے زیادہ ترقی کرے گا۔ چلیں یہ ہمارا آخری سوال تھا، لیکن جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں جو سابقہ رہی ہے انہوں نے ایک بہترین اقدام کیا تھا کہ چائلڈ لیبر ختم کرنی ہے۔ ہمارے بٹھے ہیں جو باقی مزدوری ہوتی ہے، چھوٹی بچے میں نے دیکھا ہے بازاروں میں کام کرتے پھر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ چائلڈ لیبر ختم کرتے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے، تو یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ دونوں کیا کہتے ہیں، رائے دیں آپ دونوں۔ جو چائلڈ لیبر ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو بستہ دے، بیگ دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے والدین نہیں ہوتے، یتیم ہوتے ہیں یا کوئی اور معاملات غریب ہوتے ہیں، ہم
ان کو تعلیم دیں, उसको जो हमारे इदारे होंगे उसको ऐसे बच्चों को खुसूसी तवज्जो दे, उसको फ्री में पढ़ाएं, उसकी तालीम का खर्चा जो होगा वो खुद अपने आप कर लें, और साथ साथ अगर उसका कोई जो फैक्ट्री वाला है उसको कोई काम देता है तो वो अपना तालीम और काम दोनों इकट्ठा चला सके. जाहिर भैया ये देखें, ये चाइल्ड लेबर जो है, आप देखेंगे तालीम जरूरी है रूह के लिए, तो खुराक जरूरी है जिस्म के लिए. बेशक बेशक. अगर आप खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या सर? तो कमाना भी जरूरी है. जब हमारी हुकूमत एटम बम बनाने की बजाय इस पे तवज्जो देगी कि खुराक के दाने को, अहमद नदीम कासमी की एक नज़म है जिसमें वो कहते हैं कि हमने एटम को तोड़ना तो सीख लिया है, लेकिन हमें एक दाने को तोड़ के बच्चों को खिलाना नहीं सीखा हमने. तो जब हम ये दाने तोड़ तोड़ के हर बच्चे के, जैसे एक चिड़ी के, आप देखिए चिड़िया के 4 बच्चे हैं तो एक दाना लेके आती है, तो 4 उसके टुकड़े करती है और एक को बराबर बराबर देती है. और आज हमारे पास ऐसा नहीं है सर. जिसके पास एक दाना आता है तो मुकम्मल हड़प जाता है, तो बाकियों के पास नहीं पहुंचता है. तो सर इस निज़ाम को बेहतर करें, पेट भरें. जब उनके पेट में कुछ होगा तो फिर अकल में कुछ होगा ना. तो चाइल्ड लेबर तब ही खत्म होगी. ऐसे कानून पास करने से, ऐसे किसी को मारने से या बच्चों को काम छुड़वा देने से चाइल्ड लेबर खत्म नहीं होगी. छुपके कर लेंगे, आपकी नजरों के सामने नहीं करेंगे तो छुपके कर लेंगे सर. तो बात सिर्फ इतनी है कि सर उनका पेट भरे. जब पेट भरा होगा तो तालीम खुद ही सीख. चलिए बहुत शुक्रिया भाईजान आप दोनों का, आप हमारे शो पे आए और आते रहिए और ढेरों खुशियां बांटते रहिए. बहुत शुक्रिया आपका. जी नाज़रीन, आज हमारे साथ थे ये दोनों, इन्होंने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है और हमें ऐसे ही हमें ज्वाइन किए.